السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر کے بارے میں، جو حالت مرضی کے خلاف ہوتی ہے، جیسے دل کو غم اور فکر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسی حالت کو یہ سمجھے کہ اس میں میرے لیے کوئی بہترائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت نہ کریں۔ اگر وہ خدا کا کوئی حکم ہو تو اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، جیسے رزق کی تنگی یا کوئی تکلیف یا غم ہو تو ہمت اور مضبوطی سے اس کو برداشت کریں اور پریشان نہ ہوں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے کے موقع آدمی پر بہت آتے ہیں، جیسے دین کے کاموں سے جی گھبراتا ہے اور حرام آمدنی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یا کسی کا حق دبانا چاہتا ہے، یا کسی کو ناحق تکلیف دینا چاہتا ہے، تو ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ ہمت کر کے دین کے حکموں کو ادا کرے اور گناہوں کے کاموں سے بچے، چاہے جی کو کتنی ہی تکلیف ہو، کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف کے بدلے آرام نصیب ہوگا۔ اور ایک موقع صبر کا یہ ہے کہ کوئی بلا آ پڑے، جیسے بیماری یا رزق کی تنگی، یا کوئی دشمن ستائے، یا کوئی عزیز مر جائے، یا مال کا نقصان ہو جائے، تو ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ مضبوطی سے اس حالت پر ثابت قدم رہے اور یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں بہترائی ہے، اور بے صبری کرنے سے تقدیر تو بدل نہیں سکتی، پھر بے صبری کر کے ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کیا اور نمازیں پڑھی اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے چھپے اور ظاہر اس کی راہ میں خرچ کیا اور برائی کے مقابلے میں نیکی کرتے رہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا کا انجام اچھا ہے، یعنی آخرت میں ان کے رہنے کے لیے جنت کے باغ ہیں، جن میں وہ آپ بھی جائیں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد جو تابعدار ہوں گے وہ سب ان کے ساتھ جائیں گے، اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر ان سے سلام علیکم کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں جو تم صبر کرتے رہے تھے، آج تم کو یہ اسی صبر کا بدلہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو دنیا کے تمام نقصانوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو ہماری رضامندی کی خوشخبری سنا دیجیے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی بلا آ پڑتی ہے تو یوں کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اور ہماری اولاد اور مال وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیسی عزت و شان ہے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مسلمان بندے کے کسی پیارے کی جان لیتا ہوں اور پھر وہ بندہ یا بندی میرا حکم سمجھ کر صبر کرے تو میرے پاس اس بندے اور بندی کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے کہ اس سے ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں، پھر فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اور بندی کیا کہتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حکم میں راضی ہیں اور یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ان تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی ہمارے دیے ہوئے غم پر ہماری تعریف اور صبر کرنے والوں کا گھر۔ مسلمان بھائیوں بہنوں، دنیا کے اس جیل خانے میں چاہے کوئی جان کا صدمہ پہنچے یا مال کا، سب میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بے شمار ثواب ملتا ہے۔